بسرا صاحب آپ ذرا اس کا جواب دیجئے۔ پہلی بات عبداللہ بھائی، ہم نے ہماری کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور ہماری جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور اس کی جامع اور فوری تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ عام مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ یہ دیکھیے نا، اور خاص طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے 6 ججز نے، اس کو رکوانے کے لیے، ان کو پریشرائز کرانے کے لیے، ان کو ڈرانے کے لیے یہ سارا عمل ہو رہا ہے۔ اور اب تو اور جگہ اگر ان کو ڈرانا ہے تو پھر یہ مریم نواز کو خط موصول ہونا یا شہباز شریف صاحب کو موصول ہونا، میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ پاکستان میں نا یہ جو مافیاز آپریٹ کرتے ہیں نا، اس کی ڈائریکشن بہت مختلف ہوتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کام جب تک ججز نے لیٹر نہیں لکھا تھا اس وقت تک یہ ہم تو خط دیکھتے ہوتے تھے، وہ طوطا لے کے جاتا ہوتا تھا لو لیٹر، اور وہ پیار والے لیٹر ہوتے تھے۔ یہ کون سے لیٹر ہیں کہ ججز نے جنہوں نے کہا، جنہوں نے انصاف ہمیں دینا ہے، جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم غیر محفوظ ہیں، ہمیں انصاف کون دے گا؟ اور ایلیگیشن کیا تھے؟ ایلیگیشن ان کے بڑے ہی خطرناک ہیں اسداللہ، کہ جب ججز کے رشتہ داروں کو اغوا کیا جا رہا ہو، الیکٹرک شاکس لگائے جا رہے ہوں، ان کی ویڈیوز بنائی جا رہے ہیں، ان کے گھروں کے اندر کریکر پھوڑے جا رہے ہیں، اور کہا کیا جا رہا ہو کہ ہماری من پسند فیصلے دیں۔ ان حالات میں سینیریو کو ذرا رکھیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب لیٹر چلا جاتا ہے اس کے بعد یہ لیٹر ملتے ہیں، اور اس کے اندر بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی آرسینک یا پتہ نہیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ خطرناک کچھ پھوف ہے یا پاؤڈر ہے۔ اس کے اوپر جو پہلے تو سسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اینتھراکس ہے، لیکن وہ شاید وہ نہیں ہے، آرسینک ہے، جو کہ کم خطرناک ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ تمام ججز کی سیکیورٹی کو فوری طور پہ انشور کیا جائے، ان کے بچے، ان کی فیملی جو ہیں ان کو انشور کیا جائے، سیکورٹی دی جائے، کیونکہ حکومت جو میں آج، اب آپ نے کہا کون کر رہا ہے؟ یہ حکومت کر رہی ہے، حکومت خط بھیج رہی ہے، یہ حکومت کر رہی ہے۔ آج آپ میری کریں یہ نا، دو ہی لوگ ہو سکتے ہیں نا، ایک تو وہ کہ جنہوں نے کہا الزام آیا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیں دھمکاتی ہیں، لیکن میرا یہ ماننا یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک مافیا کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں۔ جب آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ والوں نے حکم نہیں مانا تھا میاں نواز شریف بادشاہ سلامت کا، تو ان کو پڑ گئے تھے اور ان کو ججز کو گھروں میں جا کے جان بچانی پڑی تھی، باتھ روموں میں جا کے جان بچانی پڑی تھی۔ اس لیے ہم مطالبہ کیوں کرتے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے، صحیح فل کورٹ بنا کے اس میٹر کو بھی وہیں ٹیک اپ کیا جائے، یہ نہ ٹیک اپ کریں حکومت، یعنی الگ سے یا اسی میں اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جائے، اس کے ساتھ جوڑ کے۔ یہ جو فل کورٹ چل رہی ہے جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ہمارا مطالبہ نہیں ہے، تمام لیگل فرٹینٹی کا مطالبہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، اس کا فل کورٹ بنائیں، لائیو پروسیڈنگ دکھائیں۔ اس کی ایک نوعیت مختلف ہے، کیا مختلف ہے؟ نوعیت مختلف ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو کرنا کیا ہے۔ ججز خود کہہ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ ججز کو جو دھمکایا جا رہا ہے اس کو ٹیک اپ کر لیں، اس کو ساتھ کر کے وہ جو فل بینچ ہے وہ آرڈر دے۔ صحیح، لیکن ایک گنجل جہاں پہ جانا ہے، کوئی گنجل نہیں پہنا، میری گالوں سمجھو، دیکھیں یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں اور آپ تو چلیں، ہم تو یا عوام جو پاکستانی عوام ہے وہ تو ہم تو کیڑے مکوڑے ہوئے نا، ہمارے تو کوئی حیثیت اوقات نہیں، لوگ مرتے رہتے ہیں، کبھی ادھر مر گیا کبھی ادھر مر گیا۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں تحقیقات کا دائرہ بڑھانا پڑے گا۔ جو بات سائرہ بانو نے کہی ہے، ایک ہمارے بندے پہ 45 حماد اظہر پہ، عمر ایوب پہ 50 ایف آئی آر ہیں، کیا اب ان کے پاس کو 007 تھے، انہوں نے کٹولا تھا، کیا تھا؟ اچھا یہی تو ہم کہتے ہیں کہ 9 مئی بہانہ تھا، عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا۔ اگر آج بھی آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں اور ابھی یہ ٹیک اپ کریں نا، چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ بنا کے اس کو بھی ٹیک اپ کر لیں، 9 مئی بھی درمیان میں لے آئیں۔ ہم الزام ہم پہ ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں کریں، اور آپ جاوید لطیف کا سٹیٹمنٹ نکال لیں، رانا ثناءاللہ کا سٹیٹمنٹ نکال لیں۔ جاوید لطیف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں ہارا ہی نہیں ہوں، لیکن رانا ثناءاللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہارے ہیں۔ اب میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، چلیں اسی بہانے رانا ثناءاللہ صاحب کو سنوا دیں ذرا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہارے ہیں وہ پکے ٹھکے ہارے ہیں بھائی، وہ رولا نہ ڈالیں، بشمول آپ تینوں کے جو میرے شو میں بیٹھے ہیں۔ ایک انٹرسٹنگ بات، ہمارے حلقے میں نا NA 163 میرا حلقہ ہے بھاول نگر میں، وہاں پہ تیسرے نمبر پہ تھا اعجاز اللہ، دوسرے نمبر پہ نور الحسن تنویر تھا۔ وہ بھاگا گیا، بہت بڑا انویسٹر ہے شریف خاندان کا، اس نے میاں صاحب کو جا کے مریم کو کہا کہ پورے پنجاب نے اب دوسرے والوں کو جتوایا ہے، پہلے نمبر پہ لے کر آئے، ہمارے تیسرے والا اعجاز الحق جو ہے سابق ڈکٹیٹر عامر ضیاء الحق کا بیٹا، اس کو آپ نے جتوا دیا ہے پہلے نمبر پہ۔ وہ کہنے لگے تینوں کنیا کیسی جتوا انڈے ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 6 تاریخ کو ایک جلسے کے لیے بڑی محنت سے PTI نے اجازتیں لیں، عدالتوں میں جانا پڑا، پھر وہ جلسہ منسوخ کر دیا، کیوں جلسہ نہیں ہو پا رہا؟ سوال کا جواب دینے سے پہلے
یہ جو آج ان کا بیان ہے، دیکھیں پتنگ بازی کی وجہ سے، ڈور کی وجہ سے جس کی موت واقع ہوئی، اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، ان کے ورثہ کو صبر دے۔ اصل میں یہ لوگ عوام کے دھتکارے ہوئے ہیں، ریجیکٹ ہو چکے ہیں اور یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صبائی تعصب کی بات ہو رہی ہے اور یہ وہی ہے نا جاگ پنجابی جاگ، اس کی وجہ یہ اب کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں جس وجہ سے ہمیں کوئی سپورٹ عوام کی مل سکے۔ عوام نے تو ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے، جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا وہ بدقسمتی سے کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ بنا بیٹھا ہے۔ اچھا سن لیں، میں دوسری بات کہوں، آپ نے کہا نا جلسے کی، آپ رات یہ ہوا ہے، یہ میڈم چیف منسٹر نے کیا کیا کہ ہم نے دعا کرنی تھی عمران خان صاحب کے لیے اور باقی جو لوگ جیلوں میں پڑے ہیں اور پاکستان کے لیے دعا کرنی تھی۔ وہاں پہ عمران خان صاحب کی بہن علیمہ بی بی پہ، شوکت بسرا پہ اور ہمارے 100 لوگوں پہ ہم پہ ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ یہ دہشت گرد ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم پرامن احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ وہ جلسہ منسوخ اس لیے کیا، ہم نے ایک ایف آئی آر ہو گئی، 50 ایف آئی آر آگے اور 50 دے لین۔ اور ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ہم ڈرا کے، دمکا کے، بندوق کے زور پہ، جیل میں پھینک کے، ایف آئی آر دے کے ہم ان کو کنٹرول کر لیں۔ جلسہ اس لیے کیا، ہم نے ایک الائنس بنایا ہے 5-6 جماعتوں کا۔ ہم نے اس کا پہلا جلسہ رکھا ہے پشین میں، دوسرا جلسہ رکھا ہے اس کا کے پی میں، 3 جلسے ہم نے رکھے ہیں پنجاب میں۔ ہم اس کو اس نیٹ پر لے کر گئے ہیں کہ ہم جو الائنس بنایا ہے اس کے ذریعے آگے بڑھیں گے، اور اس کا مقصد ایک ہی ہے، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو اسمبلیوں سے باہر ہیں، ان فارم 47 والوں کو ہم نے اٹھا کر صحیح ہے۔ چلیں مختصر راجہ صاحب آخری بات، ایف آئی آر نہیں ایف آئی آر یعنی جب جلسہ ہوگا تو ایف آئی آر ہو جا کریں گی؟ ضیاء الحق بھی روحانی اولاد میں نہیں جی، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، یہ جہاں پہ مرضی جلسہ کرے، یہ جلسے میں لوگ نہیں آنے تھے، اس خوف سے بھاگے ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں فیصل آباد آئیں، جلسہ کریں، کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، دھوبی گھاٹ کا گراؤنڈ ہے، آئیں ادھر جلسہ کریں۔ فیصل آباد میں تو 9 سیٹیں جیت گئے اگلے سر، فیصل آباد میں تو 9 سیٹیں جیت گئے، فیصل آباد میں تو کر ہی لیں گے۔ ٹی وی پہ میرا چیلنج ہے راجہ صاحب، آپ اپنے ڈی سی صاحب سے میں اجازت لے دیں 1 ہفتے کے نوٹس پہ، اور رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ایسا جلسہ کریں گے کہ فیصل آباد کی تاریخ میں وہ جلسہ نہیں ہوا ہوگا۔ رائے صاحب یہ آگے اور 50 دے لین۔ اور ان کا مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم عوام کے نمائندے نہیں ہیں، ہم ڈرا کے، دمکا کے، بندوق کے زور پہ، جیل میں پھینک کے، ایف آئی آر دے کے ہم ان کو کنٹرول کر لیں۔ جلسہ اس لیے کیا، ہم نے ایک الائنس بنایا ہے 5-6 جماعتوں کا۔ ہم نے اس کا پہلا جلسہ رکھا ہے پشین میں، دوسرا جلسہ رکھا ہے اس کا کے پی میں، 3 جلسے ہم نے رکھے ہیں پنجاب میں۔ ہم اس کو اس نیٹ پر لے کر گئے ہیں کہ ہم جو الائنس بنایا ہے اس کے ذریعے آگے بڑھیں گے، اور اس کا مقصد ایک ہی ہے، جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، جو اسمبلیوں سے باہر ہیں، ان فارم 47 والوں کو ہم نے اٹھا کر صحیح ہے۔ چلیں مختصر راجہ صاحب آخری بات، ایف آئی آر نہیں ایف آئی آر یعنی جب جلسہ ہوگا تو ایف آئی آر ہو جا کریں گی؟ ضیاء الحق بھی روحانی اولاد میں نہیں جی، نہیں کوئی ایسی بات نہیں، یہ جہاں پہ مرضی جلسہ کرے، یہ جلسے میں لوگ نہیں آنے تھے، اس خوف سے بھاگے ہیں۔ میں انہیں دعوت دیتا ہوں فیصل آباد آئیں، جلسہ کریں، کوئی ان کو پوچھے گا نہیں، دھوبی گھاٹ کا گراؤنڈ ہے، آئیں ادھر جلسہ کریں۔ فیصل آباد میں تو 9 سیٹیں جیت گئے اگلے سر، فیصل آباد میں تو 9 سیٹیں جیت گئے، فیصل آباد میں تو کر ہی لیں گے۔ ٹی وی پہ میرا چیلنج ہے راجہ صاحب، آپ اپنے ڈی سی صاحب سے میں اجازت لے دیں 1 ہفتے کے نوٹس پہ، اور رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، ایسا جلسہ کریں گے کہ فیصل آباد کی تاریخ میں وہ جلسہ نہیں ہوا ہوگا۔ رائے صاحب